نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حضرات عزیز وقار علماء کرام، ہر مسلمان تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع واجب ہے. اطاعت دا معنی ہوندہ ہے کہ آپ دے فرمان قول دی پیروی کرنا، اسنو تسلیم کرنا، اور اتباع دا معنی ہوندہ ہے آپ دے افعال دی، آپ دے نقش قدم تے چلنا، پیروی کرنا، اتباع کرنا. دونوں لفظ انتہائی اہم اور نفیس ترین الفاظ نے. اتباع اور اطاعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ دی اطاعت ہوئے، آپ دی اتباع ہو. اطاعت دا معنی ہوندہ ہے خوشی نل، دل دی گہرائی نل، چاہت نل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو اس طرح تسلیم کرنا جس طرح چاہتے اور مراد رسول. یاد رکھیے دو چیزاں ضروری نے اطاعت. ایک تے کہ آپ دی بات مانے خوشی نہ، دل دی گہرائی نہ، اور دوسری کہ اس طرح تسلیم کرے جس طرح مراد رسول چاہتے رسول. اور اتباع دا معنی یہ ہوندہ ہے کہ آپ دے نقش قدم جس طرح آپ نے عمل کیتا ہوئے
ہو بہو اسی طرح عمل کرنا یا نقش قدم تا مانا تسی سمجھے ہو کہ آگے ایک ہستی چل رہی ہوئے او دے پیران دا نقش بن رہے ہوئے اس دے ہوتے پیر رکھنے نو اتباع کیا جا. ایک مفسر نے بڑا پیارا معنی کی تھا. فرماتے نے لفظ اتباع جڑا ہے یہ طبیعہ چوں اور طبیعہ عربی اندر بچڑے نو کیا جاندہ ہے. اس بچڑے نو جڑی گاہ سوئے اور بچڑا دیوے پہلے دن دے اس بچڑے نو عربی اندر طبیعہ کیا جاندہ ہے. کیوں؟ فرماتے نے جدو گاہ بچڑا دے بچڑا پیدا ہو جائے اس تو بعد گاہ اس نو صاف گردی اپنی جب مارتی. زمیندار اگر کول موجود ہوئے اس گاہ دا مالک ہو بھی بچڑے نو صاف کرن دی کوشش کرتا ہے. پھر وہ بچڑا اپنے پیران دے کھڑا ہونے دی کوشش کر کے آخر ڈگدا ڈگاندہ ہو کھڑا ہونے چ کامیاب ہوں. جدو اپنے پیران تے وہ کھڑا ہو جائے زمیندار نے ایک رسی بنا کے پہلے رکھی ہوں دی نرم جی. اس رسی نو اس بچڑے دے گلے چپاندہ ہے اور اس نو گاں دے کلے تے یا قریب کسی اور کلے تے بند چھڑ اس جانوران دے باڑے چ اور کئی جانور موجود ہوں دے نے. لیکن اس طبیعہ دی فطرت عادت بچڑے دی کہ جدوں یہ دی رسی کھولو کسی اور جانور نو پہچاندہ بھی نہیں کسی اور والے جاندہ بھی نہیں. جدوں رسی کھولو یہ سدھا اپنی ماں والی جاندہ ہے دوجے انال کسی دی پہچان ہی نہیں. ادھے چوئی لفظ اتباع نکلے ہے متبعون دے جس دی جدوں رسی کھولے سوائے محبوب دے کسی نو جانے ہی کوئی کسی وال خیال نہ جائے کسی ہستی کسی بستی شخصیت وال توجہ ہی نہ ہوئے دماغ کوئی اور ہوئے ہی نہ سوائے محمد مصطفیٰ رسول. پھر سمجھو کہ صحیح معنی آج یہ متبع اطاعت اور اتباع یہ حق کے اس کائنات صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس دی اطاعت ہوئے یا اتباع. اطاعت اتباعی ضروری کہ خوشی نال تسلیم کرے اور مراد رسول دے مطابق. جی میں حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ اللہ دے راہ روانہ کیتے ہیں جہادی قافلہ. اس قافلے اندر صحابہ کرام فجر کی نماز تو بعد فوری مدینے تو الوداع ہوئے مراد رسول حکم رسول. مشہور حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ نو رک گئے اس ارادے نال کہ آج دن جمعہ ہے تو کیوں نہ نبی علیہ السلام دے پیچھے جمعہ پڑھ لیا جائے اور مسجد نبی جمعہ پڑھ لیا جائے مدینہ رسول پڑھ لیا جائے. سواری میرے کول تیز موجود ہے جو ہی نماز جمعہ ختم ہوئے گی دوری فضیلت دورہ مقام دورہ اجر حاصل ہو جائے گا. مسجد نبی جو جمعہ پڑھندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اقتدائی امامت جمعہ پڑھندہ اور مدینہ پاکج اور پھر مراد رسول حکم رسول بھی پورا ہو جائے گا. جو ہی نماز جمعہ تو فارغ ہوں گا سواری تیز چڑھا گا اور پہنچ جا گا قافلے نو بھی دورہ اجر دورہ ثواب لین دے ارادہ ہے. یاد رکھیے ثواب نماز اچ نہیں ثواب جہاد اچ نہیں ثواب روزے چ نہیں ثواب زکاة اچ نہیں ثواب حج اچ نہیں ثواب قیام و رکعت و رکوع اندر نہیں. اللہ نے ثواب صرف مصطفیٰ دی اطاعت و اتباع رکھیا ہے. جیڑا بندہ آندا ہے نا اور محض فرشتی میں گئے قرآن و حدیث روح نہیں اس طرح پیغام دینا ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ نے اعمال لو وزن کرنا ہے تولنا ہے اعمال لو گننا نہیں.
جیتے گنتی دے فیصلہ ہوئے تے کم از کم ثواب انہوں زیادہ ملنا ہے جنہاں پورا مہینہ روزانہ رات نو 20 رکعت پڑھیا کی خیال ہے تے جے عمال لے تولنا ہے نا تو پھر ثواب انہوں ملنا ہے جنہاں 8 پڑھنی ہے کیوں گنتی 20 والے کول زیادہ ہے تے وزن تے بھار 8 والے کول زیادہ ہے کیونکہ وزن رکعت نہیں وزن محمدی سنت ہے قیامت نو عمال نے تولنا ہے گنتی والا ویکھیا کرو گنتی دے تاں کریے جے قیامت نو گنتی ہونی ہو گئے الوزن یومئذ الحق فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ من توضع کما امر ومن صلی کما امر جڑا میرے طریقے دے مطابق وضو کرے تے میرے حکم دے مطابق نماز پڑھے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے شرط ہے کہ اتباع ہوئے اطاعت ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے نہ تے کسی نے کیا اماں جی سنے ہے تو اڑے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر دے گھر بیٹا بیٹی ہون دی امید ہے جی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا عقیقہ دے تو سا کرنے ہی ہے نا تے عقیقہ تو سا کریا جے اونٹ ذبح کریا جے کیوں اونٹ دا گوشت زیادہ ہوئے گا توڑے چھان والے لوگ برادری دے زیادہ نے وہ آن گے گوشت کھان گے ثواب بھی زیادہ مل جائے گا کیونکہ اونٹ دی قیمت زیادہ ہے ثواب جناب گوشت زیادہ ہے اور گوشت بھی زیادہ مل جائے گا صدیقہ کائنات نے بڑی اصولی بات بیان فرمایا جے اللہ میرے بھائی دیتا نا بیٹا تے اسی 2 بکرے ذبح کرانگے اونٹ ذبح نہیں کرانگے انہاں کیا کیوں گوشت تے اونٹ دا زیادہ ہے فرمایا ثواب وجناب گنتی دے اندر نہیں ثواب تے محمدی سنت ہے ثواب تے نبی علیہ السلام دی اطاعت و اتباع اندر ہے لہذا غور فرمائیے جیڑا پیغام میں دینا چاہنا خوشی نال چاہت نال مراد رسول دے مطابق نبی علیہ السلام دی اطاعت کرنا اس نو ہی اطاعت و اتباع کیا جاندہ ہے نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ویخیات عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی داخل ہو رہے آپ نے ویخیات چہرہ بدل گیا محبوب علیہ السلام دا نبی علیہ السلام ناراض ہوں دے سن غصے دا اظہار فرمان دے سن یہ تو ویندے سن کہ میری مراد دے مطابق میری بات نو منیا نہیں گیا نبی علیہ السلام جذبات چلالے چاہ جاندے سن طبیعت ناساز ہوں دی سی امتی حالت ویکھ کے تائیں تے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی درد بھری بات بیان فرمائیے جو انشاءاللہ آگے میں توڑے سامنے رکھنے کی کوشش کرانگا توجہ فرمائیے جیڑا پیغام جیڑا درس جیڑا واز توڑے سامنے میں رکھنا چاہنا اس وقت غور فرمائیے نبی علیہ السلام کی طبیعت چیز بڑی ناگوار گزر دی سی کہ آپ فرمان دے اور کوئی اگر عمل نہ کر سکتا یا سستی دا مظاہرہ ہوتا نبی علیہ السلام جذبات و جلال چاہ جاندے سن جویں حدیث ہے نا صحیح البخاری جدوں بیعت رضوان دے موقع تے نبی علیہ السلام نے حکم ہویا کہ اتھے ہی میں اپنے احرام اتار دیو کہ جانا کوئی نہیں معاہدہ ہو گیا مشرکین نال کیا آئندہ سال تسی عمرہ کرو گے اور قربانیاں جڑیاں لے آئے ہو اتھے قربانیاں ذبح کر چھوڑو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور احرام کھول دیو بال منڈوا دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ قربانیاں ذبح کرو اور احرام کھول دیو بال منڈوا دیو اگے نہیں جانا صحابہ دی طبیعت بات نہ گوار گزری کہ ایسا اگے جانا ہی کوئی نہیں اتھے ہی فیصلہ ہو گیا ہے نبی علیہ السلام جو ویکھیا کوئی صحابی نہ احرام کھول دے نہ بال منڈوان دے پریشان ہو کے اپنے حجرہ پاک وچ گئے اپنے خیمے وچ گئے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس سفر دے اندر نال سن فرمایا میں بڑا پریشان ہاں صحابہ نے جو میری بات نو تسلیم نہیں کیتا اماں جی فرمان لگیا محبوب جی یہ کیویں ہو سکتا ہے ہومن صحابہ اور تواڈی بات تے عمل نہ کرن فرما اج میں حکم دیتا ہے کہ احرام کھولو اور اپنے بال منڈواؤ فرما محبوب جی شاید انتظار چھومن شاید اس انتظار چھومن کی اللہ کوئی حکم تبدیل کر دے ذرا باہر نکل کے اپنا احرام کھول کے بال منڈوا کے دیکھو تو پھر ویکھنا صحابہ کی یاد ہے پھر ویکھنا کہ صحابہ کرام دا کس قدر اطاعت دا جذبہ ہے تو نبی علیہ السلام دی طبیعت ناساز ہوں دی سی جدوں آپ نے رمضان مبارک دے مہینے اندر جناب تبوک دا سفر جاری کیتا ہو یا سینا تے راستے دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیاس دی شکایت کی تھی یا رسول اللہ پیاس
اتشنا یا رسول اللہ، پیاس سے لگتا ہے روزہ توڑ نہیں چڑھے گا۔ نبی علیہ السلام نے پیالہ منگوایا، اونچی جگہ تے کھڑے ہو گئے، دوپہر ویلے روزہ افطار چکیتا کھولیا، ثواب روزے چ نہیں، ثواب مصطفیٰ دی اطاعت و اتباع اندر ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا یار نبی پاک جو روزہ کھول دیتا ہے تو کھول دئیے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں یار، اے نبی علیہ السلام نے کمزور آلی، بیمار آلی، جنہاں پیاس کی شدت ہے، ان علی آسانی فرمائیے، اسی پہنچ جائیں گے افطاری تک اور مغرب تک، سورج دے غروب ہون تک، انہاں روزے نہ کھولے۔ صحابہ اکرام نے دسیا محبوب جی فلاں نے روزہ نہیں کھولیا، فرما اولئک الوساط، صحابہ لکھ لو جنہاں من ویک کی بھی نہیں کھولے، انہاں نافرمانی کی تھی۔ وہ نہیں جان دے کہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام، عزت، عظمت و شان، انہاں کیوں نہیں میں نے ویک کے روزہ افطار کیتا؟ کیونکہ روزے ثواب نہیں، ثواب اطاعت رسول دی اندر، اطاعت اتباع رسول چھے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری لشکر تشکیل کیتی سی، تسی اتھے موجود ہو؟ محبوب جی اے ارادہ اے نیت ہونے انجرہ خطبہ سن کے نماز جمعہ پڑھ کے پچھو پہنچ جانا۔ آپ نے فرمایا میرے عبداللہ سن لے، ہن تو پہنچ بھی جائیں تھے، انہاں دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اطاعت و اتباع دا معنی کیے؟ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑے رب دی قسم، ان دسو قسم کھان والا بھی رب ہے، سارا قرآن پڑھو، انہی سونی قسم تو پورے قرآن چنے ملے۔ فلا وربک، محبوب جی قسم ہے تیرے رب دی، قسم چانا والا بھی خود رب ہے، یہ انداز کیسا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اطاعت دا معنی کی ہوندہ دل دی گرائی دے نال تسلیم، جناب دل تسلیم کرے نبی علیہ السلام دا فرمان، آپ دی حدیث آپ دا فرمان آ جائے۔ آئیے غور فرمائی حدیث پاک ہوتے آپ دی اطاعت اتباع کیوں کرنی ہے؟ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرن تو بعد حنین والد تشریف لے کے جا رہا ہے، روایت مسند احمد دی اندر ہے، اور امام البانی رحمت اللہ علیہ دی سلسلہ حدیث سے سیاح اندر نبی علیہ السلام حنین والد تشریف لے گئے، حنین دے راستے اندر رات دا وقت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ خیمے لگا دو، صحابہ اکرام نے خیمے لگا دیتے ہیں، یا سب تو پہلا خیمہ لگی ہے، اس خیمے اندر میرے محبوب تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اے جڑا سب تو پہلے خیمہ لگی ہے، جب تک اتھے رواں گے خیمہ ساڑی مسجد ہوئے گا۔ اتنے سنجیدہ محبوب نماز دے معاملے فرمایا جڑا خیمہ ساڑا لگے ہے، جب تک اس مقام تے اس جگہ تے ٹھہریں گے خیمہ ساڑی مسجد ہوئے گا۔ رہائش قانونی بعد اچ بنائی جائے، پہلے مسجد بنانا میرے محمد ہی سنت تے کسی ایسی جگہ تے رہنا بھی جائز نہیں جتھے مسجد نہیں ہے، ڈھلا جا کام ہے، جتھے مسجد نہ ہوئے اتھے رہائش رکھنے بھی جائز نہیں ہے۔ پھر تھوڑا جی میں ڈنڈی مار رہا شاید تسی نال ہاں ملائی چاہ رہے، جتھے مسجد نہ ہوئے اتھے رہائش نہیں، جتھے مسجد نہ ہوئے، صرف مسجد نہیں، مسجد اہل حدیث، توجہ ہے ماشاءاللہ، میں تین باری کیا پر تو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کتنے ہی لوگ نے جنہ دے کوٹھیاں محلات جنہ بڑھائے نے پیسے آنے تو بعد مسجد نہیں ویکھی، آلے حدیث دی مسجد نہیں ویکھی، دور محل لے گئے، کوٹھی بنا گئے، وقت آیا اولاد دا گمراہ ہوئی اپنی اکھا نال ویکھیا۔
سنیے غور فرمائی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ جڑا خیمہ مسجد ہوئے گا جی محبوب جی آپ نے فرمایا میرے صحابہ خطرہ ہے حنین والے اندر قبیلہ حوازن کہتے جنگجو قبیلہ حملہ آور نہ ہو جائیں کوئی ہے تو آڑے وے اندر میرا ایسا صحابی جڑا آج رات پیرا دے وے اور اس پہاڑیوں تے چڑھا جائے اور رات بھر پیرا دے وے حملے دا خطرہ ہوئے تے فوری واپس آئے اور مطلع کرے جی محبوب جی سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرما محبوب جی میں پیرا دیوانا فرما اے انس جی محبوب جی فرما لے آؤ پھر اپنی سواری اور سواری ہوتے سوار ہو جاؤ اور چلے جاؤ اور جا کے پیرا دیو سیدنا انس بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ سواری لے آئے گھوڑے تے سوار ہوں گے آپ نے فرمایا اے انس گھوڑے تے چڑھ جاؤ سواری تے چڑھ جاؤ اور جاؤ جا کے پیرا دیو سینہ انس چلے گئے پیرے تے کھڑے ہو گئے پہاڑیوں تے چلے گئے پیرے تے کھڑے ہو گئے رات دی اندر خیال آیا کہ تھوڑی جی دیر اتر جاواں گھوڑے اتوں اور چہل قدمی کردہ رہواں مقصد تے پیرا دینا تے مقصد پورا ہو رہا اتر جاواں پھر خیال آیا جدوں اترن لگے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی گھوڑے تے سوار ہو جاؤ اترن دا ذکر حدیث وچ نہیں کتے نافرمانی نہ ہو جائے اترن دا ذکر حدیث دے اندر نہیں کہتے نافرمانی نہ ہو جائے ساری رات گھوڑے تے سوار رہے صرف انسانی حاجت لئی نیچے آئے پھر گھوڑے تے چڑھ گئے یا فرضی نماز لیا گھوڑے تو اترے نماز فرضی پڑھی فوری پھر گھوڑے تے سوار ہوں گئے رات میں گزر گئی نبی علیہ السلام نے نماز فجر خیمے اندر پڑھائی آپ نے فرمایا میرے صحابہ کوئی ایسا کسی دے اطلاع اندر آئی ہوئے بعد کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ملے ہو یا واپس آئے ہون یا آئے نہیں یا نہیں فرما محبوب جی اجے تے کوئی خبر نہیں آئی اے میں نماز پڑھ کے محبوب خیمے اندر بیٹھے رہے صحابہ اکرام بھی منتظر نے سورج چڑھے آپ نے فرما میرے صحابہ مبارک ہوئے اسمان تو وہی آ گئی ہے سیدنا انس بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ بخیر وفیت واپس آ رہے ہیں آپ وہی نل بولے نے وہی نل خبر دیتی ہے کیونکہ قرآن نے اصولی بات بیان فرمائی ہے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی علیہ السلام وہی تو بغیر بولتے نہیں فرما وہی آئیے پیغام آیا آسمان تو انس رضی اللہ تعالیٰ بخیر وفیت واپس آ رہے ہیں صحابہ کرام فرما سے نظرہ اٹھائیاں دور سوار گھوڑے تے چڑھے ہوئے ہیں اور جھاڑیاں چو نکلتے ہوئے نظر آیا ہے قریب آیا ہے سوار نبی علیہ السلام نے قریب آگے سلام عرض کیتا ہے محبوب جی حملے دا کوئی خطرہ نہیں میں رات بھر پہرے ہوتے رہے ہیں آپ نے طبیعت وے کسی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طبیعت دے اندر ناسازی محسوس ہوئی طبیعت دی اگر تھکاوٹ محسوس ہوئی آپ نے فرمایا انس کہتے ساری رات گھوڑے تے چڑھے رہے ہیں کہتے اتر بھی گیا سے اگو جواب اندر کی عرض کرنا ہے محبوب جی جدو تسا روانہ فرمایا تسا فرمایا سواری تے سوار ہو جا میں تسا فرمایا نہیں اترندہ تے میں پوچھ نہیں سکیا تے ساری رات گھوڑے تے سوار رہے ہوا کہتے نافرمانی نہ ہو جائے نبی علیہ السلام نے اطاعت و اتباع جذبہ میں کیا ہے آپ تی اکا چو آنسو گر پہ اور فرمایا اے انس تیرے ہوتے جنت واجب ہو گئی ہے میرے حکم دے مطابق میری چاہت مراد دے مطابق میری اطاعت و اتباع کرن دے نال ایک رات میری اتباع دے مطابق گزارن دے نال اللہ نے تیرے ہوتے جنت واجب کر دیتی ہے سنو انس رضی اللہ تعالیٰ جدو بشارت سنیے جنت دی نبی علیہ السلام کی زبان پاک چو یقین کامل کتنا ہے آج کیتا محبوب جی تھوڑی جی وضاحت فرما دو فرما کی پوچھنا چاہنا ہے محبوب جی ہو سکتا ہے اس بشارت تو بعد تسی دنیا تو چلے جاؤ تے میرے کو کوئی زندگی دے کسے موڑ تے کوئی گناہ ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کتے دوبارہ پکڑیا نہ جاواں کتے دوبارہ اس گناہ دی وجہ تو گرفتے چ نہ جاواں میرے واسطے بشارت اگر کوئی گناہ ہو جائے پھر یہ بشارت قائم رہے گی یا نہیں آپ نے فرمانا سن لے تیرے کو زندگی جتنے بھی گناہ ہو جان ایک رات میری مرضی دے مطابق گزارنے والے تیرے دے جنت ہمیشہ نہیں واجب ہے
تو ضرور جنت دے اندر جائیں گا. اطاعت کرو اتباع کرو. لیکن کیویں؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اتباع اور اطاعت کی معنی ہے خوشی دے نال چاہت نال نبی علیہ السلام دی بات اوے مننا جویں مراد رسول ہے جویں چاہتے رسول ہے جویں محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا جو آپ دی چاہتے آپ دی مراد ہے یا جویں صحابہ کرام نے اطاعت و اتباع کیتی ہے سمجھ نہیں آئی. ایک حدیث میں ذرا غور فرمائیے تاکہ بات واضح ہو جائے نکل کے سامنے آ جائے. نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ چند صحابیات دے نال مغرب تو بعد مدینہ متوم رسول دی اندر حاجت انسانی لئی باہر جا رہی نے عورتاں اکٹھیاں ہو کے اگے یہودیاں دے دو نوجوان کھڑے نے وہ کہنے لگے آپس ہی گل بات کر دے اینا عورتاں اندر جڑی فلاں عورت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی آپ دی زوجہ محترمہ چاہ رہی ہے. انہیں الفاظ کہے پہچان لیا اما جینو. اے الفاظ یہودی جوان نے کہے اے الفاظ کہہ رہے سنت سیدنا عمر فاروق سن دے الفاظ گزر ہو گیا. آپ آگے پڑھے فرمائے زوجہ رسول ام المومنین ان عورتوں پیچھے لحاق لے کے واپس چلی اچھاؤ. تو انہوں نے یہودیات نوجوانوں نے پہچانے میری غیرت گوارا نہیں کر دی. کوئی زوجہ رسول گلی جا رہی ہوئے اور اس نے چہرہ کو دیکھ کے پہچان لوے میری غیرت گوارا نہیں کر دی واپس پلٹ جاؤ. زوجہ رسول صحابیات سمیت واپس پلٹ گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر آئے چرپائی پر لیٹے اور تڑپ رہے اور فرما رہے میرے اللہ اے نہیں ہو سکتا کہ ازواج رسول لئی تو پردے دا حکم نازل فرما. عمر دی غیرت تے برداشت نہیں کر دی. حج سیدنا عمر گھر ہی نے اسی جلال و جذب محبت عقیدہ دے دعا کر رہے نے خواہش و تمنا. ادھر جبریل آئے فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساریاں بیویاں اپنے چاروں بیٹیاں اور مومنین دی عورتاں آج تو بعد حکم فرما دو پردہ فرما لیا کرن پردہ کر کے باہر جایا کرن. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے اللہ رحمت کرے انصار دی عورتاں تے اے شاد قریبات مبارکہ نازل ہوئی. نبی علیہ السلام نے انصار صحابہ نو یہ آیت سنائی کہ اے انصار صحابہ تو آڑیاں بیبیاں لئی عورتاں لئی پردے دا حکم آ گیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے جدوں انصار صحابہ نے نبی علیہ السلام کو لو یہ آئے سنی تے آج سن کے گھر آئے اپنی بیبیاں نو بیٹیاں نو بہن مبارک دیتی تو اڑلی پردے دا حکم آ گیا ہے. فرمایا اللہ رحمت کرے انصار دی عورتاں تے انصار دی عورتاں ساری رات سوئی دھاگے تے کپڑے لے کے چادراں بنا دیا رہیاں سو نہیں سگیاں کہ فجر دی نماز تو پہلے ایسا برکے اپنی چادراں بنانیاں نے. رات ہی آیت نازل ہوئی صبح پورے مدینے میں صحابیات نے پردہ کر لیا. ایک خاتون بھی انصار میں ایسی نہیں ہے جو پردہ نہ کرے. جس کو حدیث آیت مبارکہ اور حدیث رسول پہنچی پردہ نافذ ہو گیا چادریں بن گئی پردے کے ساتھ آئی. اور پردہ ساری ازواج رسول نے صحابیات نے مومنات نے پردہ کیتا ہے. اس آیت نو سن کے تو اپنے چہرے کو چھپایا. مدینے بھی ایک صحابی ایسی نہیں سی جس دی اس آیت نے نازل ہون تو بعد جس دا چہرہ ننگا ہو. یہ اطاعت و اتباع خوشی سے چاہت سے مراد رسول کے مطابق جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
مراد رسول یہ تھا کہ چہرے کا پردہ ہو۔ آج کوئی سکالر آئے، پروفیسر آئے، انجینئر آئے، ڈاکٹر آئے، کوئی میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے کہے کہ نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہم تمہارے فلسفے کو نہیں مانتے، ہم تمہاری بلا روی کو نہیں مانتے، ہم آیت کا وہی مفہوم مانتے ہیں جو محمد کی صحابیات نے مانا، جو مصطفیٰ کی ازواج نے مانا۔ اٹھائیے صحیح البخاری، سیدہ کائنات پیچھے رہ گئی، سورہ نور ہے، واقع عفق پڑھ کے دیکھیے پیچھے رہ گئی تھی۔ سیدہ کائنات صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے، قریب آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اماں جی فرماتی ہے میں جاگ اٹھی، میں نے یہ الفاظ سنے، صفوان مجھے پہچان گئے۔ کیوں پہچان گئے؟ اس لیے اس وقت حالت نیند پہ میرے چہرے پر چادر نہیں تھی، وہ مجھے پہچان کیوں گئے؟ اس لیے کہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا ہوا تھا۔ سیدہ کائنات نے چہرے کا پردے کا ذکر کیا ہے، ازواج رسول نے چہرے کا پردہ کیا ہے، صحابیات نے چہرے کا پردہ کیا ہے۔ آج میڈیا پر ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے جناب بدماش و گماشتے بیٹھ کے یہ کہے کہ ہماری بیٹیوں کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے گلے میں عشق کا دوپٹہ ہو اس کو اس دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ سن لو گماشتور جناب میڈیا پر بیٹھ کے شریعت کے خلاف عرضہ سرائی کرنے والوں، تمہاری بیٹیوں کو ضرورت نہیں ہوگی پردوں کی، تمہیں عشق کا دوپٹہ، جنہوں نے عشق کا دوپٹہ پہن لیے تمہارا حیا کا دوپٹہ بھی ختم ہو گیا، نہ ایمان رہے نہ غیرت رہی ہے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو عشق کے جھوٹے دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محبت رسول کا دوپٹہ چاہیے جس میں پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے۔ تم ہماری بیٹیاں تمہاری بات کو نہیں مانتی، ہم ایسے سکالروں سے بغاوت کا اعلان کرتے، حکومت سے مطالبہ کرتے، ایسے گنڈوں کو شریعت کے خلاف نہ بولنے دیا جائے۔ ہم اہل حدیث کے فرزند زندہ ہے، اللہ کی قسم ہے جان جاتی ہے چھائے، ہر باطل نظریے کا رد کرتے رہیں گے، پیغمبر کی سنت کو کائنات کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو آڈین اونج پردے دی کیڑی لوڑ ہے، تو انہوں مبارک ہوئے کندیل بلوچ، تمہیں پردے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں پردے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری بیٹیوں کی پردے کی ضرورت ہے، جنہیں اللہ نے عقیدہ توحید بھی عطا کی ہے، پیغمبر کی سنت بھی عطا کی ہے، اور رب نے مصطفیٰ والا اور صحابہ والا حیا بھی عطا فرمایا۔ توجہ ہے ماشاء، ناراض نہیں ہو رہا، ہو جاؤ گے تو کی کر لو، چل نہیں یہ تو نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سنیے طاعت و اتباع صحابہ کرام یہ میں تلاش کر اتباع و اطاعت۔ نبی علیہ السلام نے عید دا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، مردانوں کو خطاب کر کے نبی علیہ السلام عورتاں نے اجتماع اندر تشریف لے آیا، عورتوں نے خواست کی عطا فرما، عورتوں میں تو جہنم اندر زیادہ بیکی ہے، صدقہ و خیرات کرو اللہ تو جہنم تو بچائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے جدو میں خطبہ سنے ہیں گھر گئیاں نے اور اپنا زیور چکے ہیں، سونا چاندی جو گھر نے رکھے اپنا ذاتی زیور وہ چک کے گھروں باہر نکلنے لگی، آنے شور نے پوچھے ہے سیدنا عبداللہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ شوہر نے سیدہ ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ دے فرما کدھر جا رہی ہوں فرما نبی پاک نے صدقے کا حکم دیتا ہے تے میرا جی چاہے ہے میں اپنا سونا اپنا مال جڑا ذاتی ہے یہ صدقہ کر کے آواں خیرات کر کے آواں سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمان لگے صدقہ کنوں دیو گی فرما کسے غریب نے پہنچا دیاں گی فرما اللہ دی بندی ہے میرے تو زیادہ مدینے غریب کون ہے یہ تو صدقہ کرنا ہے خیرات کرنا ہے تو میرے تھے کر دے زینب فرما دی عبداللہ کیا بیوی اپنے شوہر نو صدقہ دے سکتی ہے فرما حرج کیے غریب نو دے ونے دے دے فرما دے سکتی ہے یا نہیں کوئی دلیل ہے تو آڑے کول فرمایا میرے کو دلیل تے کوئی نہیں لیکن دینا جو غریب نو تے میں نو دے دے فرمایا دلیل کوئی ہے تے دو فرمایا دلیل کوئی نہیں کتنی پاک باز اور منج و فکر والی خاتون ہے جو دلیل مانگتی ہے عبداللہ ابن مسعود سے اسی جدو منگی امام ابو حنیفہ کو لڑ پہن دے ہو کروڑوں امام اکٹھے ہو جائیں عبداللہ ابن مسعود کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا دلیل مانگ رہی ہے دلیل ہے تمہارے پاس تو دو فرمایا دلیل کوئی نہیں فرمایا تسی انتظار کرو میں صاحب دلیل کو دلیل لے آواں انتظار کرو میں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے جاواں دلیل لین واسطے حدیث لین واسطے متلاشی بن جو حدیث پاک دے تلاش کرو حدیث رسول نو لبو حدیث رسول نو بدعات تو جان چھڑاؤ رسمت تو جان چھڑاؤ کسے کہانیت تو جان چھڑاؤ قرآن کافی ہے مصطفیٰ دی حدیث کافی ہے حدیث دے تلاش اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود دے گھر چڑھ گلیا نبی با دروازے تے آئیاں دروازہ کھٹکڑا اندروں آوازی کون فرمایا محبوب جی زینب کون سی زینب زینبیں تو کہیں ہے کون ہے زینب میرے دروازے پر یا رسول اللہ ذرا بارو نظر مارو اندروں بھی ویندے ہو باروں بھی ویندے ہو ویکھ لو کون ہے نہیں کون ہے میرے دروازے پر زینب فرمایا یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب دروازہ کھولو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ اندر آئیاں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسئلہ پوچھنے واسطے آئیاں ہے سونا زیورات میں صدقہ کرنا کچانی ہے میرا شوہر عبداللہ بن مسعود کہندا ہے میرے تے صدقہ کر دو کیا عورت اپنی زکاة اپنا صدقہ اپنے شوہر نو دے سکتی نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب جا اپنے شوہر تے صدقہ کر اللہ تعالیٰ دورا ثواب دے چاہو اپنے شوہر پہ صدقہ کر دو زکاة دے دو یا رسول اللہ دلیل یا رسول اللہ دلیل دے دو نہیں یہاں دلیل کیوں نہیں مانگی زینب جانتی ہے عبداللہ ابن مسعود کی بات دلیل کی محتاج ہے اور میرے محمد کی بات خود کائنات کے لیے دلیل ہے دلیل نہیں مانگی سنی حدیث واپس پلٹ کے جانے حدیث آ گئی تلاش حدیث رسول جا کے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال صدقہ و خیرات عبداللہ بن مسعود تے حوالے کر دیتے خوشی نال چاہت نال پیغمبر دی مراد دے مطابق آپ دی بات نو منی انو اطاعت و اتباع کیا جاندے حدیث پاک سنیے صحیح البخاری اندر سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ گھر اندر آئے دسترخوان لگیا ہوتے گوشت پکیا تے پوچھیا ہے گوشت کتھوں آیا ہے تسی بھی پوچھ لیا کرو تو گوانڈیاں دے چاول جمیں دے آجن کھا نہ گیا کرو پوچھ لیا کرو یہ کہاں سے آیا کہ ختم کی تو نہیں ہے گیارہ کی تو نہیں ہے کہ نظر و نیاز کی تو نہیں ہے یہ کہاں سے آیا ہے نہیں حلال ہے حرام ہے پوچھ لیا کرو کیسے ہے سینہ قاب نے پوچھا یہ گوشت گھر میں نہیں لایا میرے بغیر ہمارے گھر میں گوشت کیسے آیا پوچھ لیا کرو بھائی موبائل میں نہیں لے آندہ دے گھر کے تو آیا ہے خوش نہ ہو جائے کرو بچہ چلو اللہ دی مہربانی ہوئی کچھ ہے آئیے یہ نہ کیڑا گھروں گئی پوچھا کرو غیرت مند بنو غیرت اسلامی دینی حمیت غیرت کو پہچانیے یہ گوشت میرے گھر میں کیسے آیا کیوں پکائے گوشت اگر پکائے تو کہاں سے آیا وضاحت کرو بیوی کہنے لگی اے قعب رضی اللہ تو ناراض نہ ہو گوشت اپنی بکریاں جڑی لونڈی چران جاندی ہے نا اتے بکری بھیڑیا پیا انہیں چھڑا لئی بکری ذبح کی تھی تے لے آئی وہ گوشت پکیا فرما اچھا لونڈی نے ذبح کیتا ہے جی
فرمایا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ تسی دسو۔ فرمایا میرے کو دلیل کوئی نہیں، خبردار کوئی گوشت کھائے جب تک مصطفیٰ سے نہیں پوچھتے۔ روک دو، یہاں پر کوئی لقمہ نہ اٹھائے۔ عورت کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے میرے علم میں مسئلہ نہیں ہے، رک جاؤ، ہم نہیں کھائیں گے جب اس کھانے پر مصطفیٰ کی مہر نہیں ہو۔ گئے قاب رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے کوٹ تشریف لے آئے، فرمایا محبوب جی ساڑی لوڈی نے جانور بکری ذبح کیتی ہے، عورت ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے دین اندر، میری شریعت دے اندر عورت ذبیحہ جائز ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری اندر باب بنے ہے عورت ذبیحہ جائز ہے، عورت ذبح جانور کر سکتی ہے، مرد لی جائز ہے، میں عورت لی ذبح کرنا جائز۔ نبی علیہ السلام نے اجازت فرمائی ہے، سیدنا قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر آئے نے، آپ بھی گوشت کھاتا ہے، گھر والوں نے کھلایا ہے، دلیل مل گئی ہے، دلیل مل گئی ہے، حدیث پاک مل گئی ہے۔ لوگوں اطاعت و اتباع دا جذبہ پیدا کیجئے، ہر معاملے اندر اطاعت اتباع، دنیا دا معاملہ ہے یا دین دا معاملہ ہے، وضع دا معاملہ ہے، قطع دا معاملہ ہے، لباس دا معاملہ ہے، خوشی و غمی دا معاملہ ہے، ہر حال اندر خوشی نال چاہت نال۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ اندر عمرہ واسطے تشریف لے، عمرہ کرن تو بعد کسے دسے آبا فلاں آدمی ہے، اس نے ایک بہت بڑا ریوڑ بنایا ہے جناب، بہت اونٹ رکھے نے، پالے نے، فارم بنایا ہے اور بڑے قیمتی ودیا اونٹ نے وہ ویچنا چاہتا ہے، ویچتا ہے، لوگ لے کے جاندے نے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں بھی اونٹ خریدنا ہے، چلو عمرہ تے کر ہی لے تے اونٹاں دے فارم میں جانے گئے۔ اونٹ ویکھیا ایک فارم تو ایک سائڈ دے اونٹ بنیا سی۔ انسان دی فطرت ہوندی ہے بجڑی شاید سائڈ تے ہوئے نا وکھری انوکھی، بندہ وہاں بار بار پوچھتا ہے یہ کوئی خاص حکمت ہے، فطرت انسانی۔ پوری جنت جو فریسی آدم علیہ السلام لئی ایک درخت تو اللہ نے روکیا دی مڑ مڑو درخت دے نیڑے ہوندے ساں بھائی اے دوچ کی حکمت ہے۔ ایک دن پر حکمت پتہ لگ گئی، سمجھ آگئی، انسان دی فطرت ہے۔ جدو ایک اونٹ سائڈ تے وکھیا نا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے اونٹ تو سا ویچنا ہے، وہ بیمار سی، انہیں سائڈ تے بنیا سی۔ فرمان لگے اے اونٹ ویچنا ہے، انہیں کیا اے رہن دے ہوتے باقی فارم چو جڑا پسند کر، انہیں کیا نہیں اے کیوں نہیں ویچنا، انہیں کیا اے رہن دے ہو، انہیں سے نصیبہ اے بیمار جو ہے تے پہلی بات ہے دے یہ نہیں تھی، جے دے وڑا بھی ہے تو چلو تھوڑا جہا تڑپا کے دینے یا سودا بنا کے دینے، یہ رہن دیو تے باقی لے لو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمان لگے میں نہیں من پسند یہ آیا، انہیں کہا یہ رہن دیو، انہیں کہا نہیں یہ لے بنا، انہیں کہا چلو جے پھر تسی نہیں ہاں جے تو ہڑی خواہش یہی ہے تو پھر لے لو۔ سودا تے ہو یا چلے گئے، ان پیسے دیتے اونٹ لے کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری اس فارم والے بندے دا پارٹنر شریک حصے دا دو جایا، انہیں کیا سناؤ اٹھ ٹھیک ہو گیا، اسے گیا ویک گیا، انہیں کیا کنے لے آیا، انہیں کیا پتہ نہیں کون سی کوئی عمرہ کرنا آئے ہویا سی، سفر تو باروں میں انہیں بار بار روکیا پر انہیں یہی لیا۔ انہیں کیا قیمت صحیح لگی، انہیں کیا صحیح لگی، دسیا سی بیمار ہے، کہنے لگا دسیا نہیں۔ فرمایا کدنا دھوکہ کیتا ہی ہوتے میں لگتا ہے نبی دا صحابی ہونا ہے تے دھوکہ صحابی رسول نہ کیتا ہی۔ آؤ تلاش کریے جیڑا چہرہ تو دس دے نا، یہ چہرہ من عبداللہ بن عمر دا محسوس ہوتا ہے، وہ آندے من پتہ لگیا کہ عمرے واسطے آئے ہوئے، تلاشی نکلے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مل گئے، نواس نامی تاجر کہنے کا عبداللہ بن عمر اٹھ میرے ساتھی نے تو ان ویک چھوڑے ہے تے اے بیمار ہے، اسی دس نہیں سکے غلطی ہوئی ہے، تُسی اپنے پیسے لے لو، اونٹ سڑا واپس کر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمان لگے ٹھیک ہے، اونٹ واپس کرتا ہے، پیسے اپنے لے لانے،
پچھا نواز پچھا نو پلٹے اونٹ لے کے کہنے لگا عبداللہ بن عمر ایک تے اے مسئلہ بنیا سی کہ تو انال کیتی ہے سیاحتی دھوکھا ہے اس وجہ تو اسا معذرت چاہنے ہاں تے دوجہ ساڑھے ذہن اے بھی گل آئی خیال آیا کہ اونٹ بیمار ہے تے جے مدینے جائے گا تو اڑے اونٹاں جڑے صحیح نے صحت مند نے انہاں وچ نو بنیا جائے گا تے کہتے او بھی نہ بیمار ہو جان تو نہ ڈبل زیادتی دھوکا نہ ہو جائے اس واسطے میں اونٹ چاہے کہ ہر صورت توڑے کو واپس لے لو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے رک جاؤ پیسے میرے واپس کرو اور اپنا اونٹ جیڑا میرا واپس کرو پیسے اپنے لے لو کہنے لگے ہو کیوں فرمایا ہون میں اونٹ واپس نہیں کرنا کہنے لگے کیوں فرمایا پہلے تسائے بات کہی کہ اونٹ بیمارے اسی بیان نہ کر سکے نقص دس نہ سکے تے اونٹ بک گیا دھوکا ہو گیا اس واسطے واپس ہو رہا ہے میں تسلیم کر لیا لیکن جڑی دوسری بات کہی ہے کہ اونٹ مدینے جائے گا بیمار جناب صحت مند اونٹ اندر اے بیمار اونٹ بنیا جائے گا تے باقی اونٹ بیمار ہو جان گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام دے اندر کوئی مرض متعدی نہیں ایک جانور تو دوجے جانور نو بیماری نہیں لگ دی اگر میں اونٹ واپس کراں تے میرا حدیث تے ایمان کمزور ہوندہ ایمان نہیں رہے گا میرا حدیث پر مجھے کامل یقین ہے کہ ایک اونٹ بیمار سے دوسرے اونٹ کو بیماری نہیں لگتی اہل حدیث کے جوانوں اپنا عقیدہ درست کیجئے ایک بیماری انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی کوئی بیماری متعدی نہیں ہے جو ڈاکٹر حکیم تمہیں کہے کہ بوڑھے باپ کے قریب نہ بیٹھنا یہ بیماری لگ جائے گی وہ غلط کہتا ہے صحیح نہیں کہتا اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری نہیں لگتی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نسخہ اور ایسا سوال چھوڑ گئے جس کا آج تک سیدان حکیم و طبیب جواب نہیں دے پائے اور قیامت تک نہیں دے سکیں گے جو ڈاکٹر حکیم کہے کہ نہیں ایک جانور سے دوسرے جانور کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری لگ جاتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو کہ پہلے جانور کو بیماری کس سے لگی اگر پہلے کو لگی اللہ کے امر سے تو دوسرے کو بھی لگتی اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم بغیر کچھ نہیں ہوتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جانور واپس لے لیا اور پیسے انہوں نے حوالے کر کے آئے مدینے اور فرما لوگوں مدینے والے ہو آ جاؤ میں بیمار اونٹ صحیح اونٹ اندر بن رہا ہوں اور میں یقین ہے کہ میرے اونٹن بیماری نہیں لگے گی یہ تو بیمار اونٹ بنے ہیں صحیح اونٹ اندر انہاں بیمار کی ہونا ہے اللہ نے انہوں بھی شفا عطا فرمائی ہے اتنا عقیدہ حدیث پر مضبوط حدیث آ جائے ذرہ برابر چونکہ چنانچہ جائز نہیں ہے یہی آیت دو صحابہ اکرام دا پسند جھگڑا ہویا اختلاف ہویا ہے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی ہے دعا دا پانی دیواری اندر اختلاف ہویا ہے انصاری صحابی کہوے اے جناب کنویں دنال زمین زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اگے زمین انصاری صحابی دی زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زمینوں پانی لم دینا ہے پانی ختم ہو جاندہ ہے اتنے تھلے نو چلا جاندہ ہے انصاری زمین خشک رہ جاندی ہے روزانہ جھگڑا ہوندہ ہے کہنے لگے پہلے واری میری ہے او کون نہیں زمین میری کنویں دے نزدیک ہے پہلے میری واری آؤ نبی علیہ السلام دے کول نبی علیہ السلام نے بات سنی آپ نے فرمایا زبیر واری تے تیری بن دی ہے لیکن اپنے بھائی دا خیال رکھیا کر پانی کو چھڑ دیتا کر جی محبوب جی ٹھیک ہے حدیث سنی فیصلہ سنے آپ پلٹن لگے انصاری صحابی کہنے لگا محبوب جی انصاف نہیں ہویا اے تو اڈر رشتہ دار ہے دے حق کے فیصلہ ہویا ہے نبی پاک جذبات اندر آ گئے آپ نے
آسمان تو جبریل آ گئے، فرمایا محبوب جی تھوڑی سختی ہوئی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تہاڈے رب ہون دی قسم محبوبہ، او مومن ہی نہیں جڑا دل دی گہرائی نال خوشی نال چاہت نال تہاڈی بات تسلیم نہ کرے اور دل دے جذبے نال منن تو بعد فرما مراد رسول دے مطابق چاہت رسول دے مطابق اطاعت کرے تے تاں اطاعت ہوندی ہے۔ اے حدیث پاک سننا، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آواز دے کچھ راشن اکٹھا کیتا ہے، راشن ہدیہ اندر بھیجے، اما جی روزے رکھ لین گیاں تے اما جی کو راشن پہنچے ہے، انہاں ویکھے نہ راشن آیا تے میں کی کرنا ہے، انہاں جوں سویرے صدقہ کرنا شروع کیتا، عصر دی نماز تک سارا راشن صدقہ کر دیتا تے افطاری دا حکم دیتا ہے، لونڈی نے افطاری بناؤ نہ کہ افطاری واسطے گھر شاہی کوئی نہیں، تسی جو سویر دا صدقہ کر رہی ہو تو کوئی شاہ رکھ لو آ، فرما تو یاد دہانی کرا دے ہو آتے میں رکھ چھوڑ دی ہونتے ہے کوئی نہیں، جاؤ میرے عبداللہ بن زبیر میرا بھانجہ ہے انہوں جا کے کہو کہ خالہ محترمہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے افطاری کرنی ہے، کوئی راشن دے دو، وہ گئیاں لونڈی پیغام پہنچایا، عبداللہ بن زبیر نے غصہ چڑھیا، فرما جڑا میں کل بھیجیا سی وہ کتے ہاں، فرما اماں جی نے صدقہ کر چھوڑیا، فرما پھر صدقہ کیتا ہے تو پھر افطاری آج کوئی نہ کرو، پھر صدقے دا پتہ لگے وہ صدقے دا بھی ثواب ہوتا ہے، کچھ نہیں میرے پاس، غصے چاہے لونڈی آئی انہیں سیم الفاظ اماں جی نو دسے، اماں جی ناراضگی دے اظہار کیتا، فرما اللہ دی قسم ہے آج تو بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بولنا ہی نہیں، کلام ہی نہیں کرنی۔ حسین عبداللہ بن زبیر نو پتہ چلے آئے، دروازہ کھٹکھٹا، اماں جی راضی ہو جاؤ معاف کر دو، فرمایا میں راضی نہیں ہونا، معاف نہیں کرنا، قطع کلامی۔ جدو عبداللہ بن زبیر سمجھنا اماں جی راضی نہیں ہونی، انہاں دو صحابہ کو گئے، سیدنا مسور تے عبدالرحمن بن اسود دوان عرض کیتا کہ اماں جی خالہ محترمہ ناراض نے، تسی کدے سفارش کرو ساڑی صلح ہو سکتی، ساڑی تے آپس ویسے ہی ہو گئی ہے نا، توجہ ہے نا، تو ساڑی سفارش دی لوڑ ہی نہیں پئی، چلو توجہ ہے۔ میں بڑی خوبصورتی نال ناراضگی کرتا ہوں نا، تو بڑی اس تو زیادہ خوبصورت طریقے نال معافی منگتا ہوں نا، توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پتہ نہیں کیا ہے انجھے خدا بہت زیادہ کوئی قصور کیتا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سیدنا مسور عبدالرحمن فرمان لگے اور رال کے تنوں چلنے، اماں جی نو معذرت کرنے صلح ہو جائے گی، انہاں فرمایا نہیں اماں جی اتنی غصے اندر نے جے میں جانا انہاں دروازہ ہی نہیں کھولنا، فرمانی تسی آؤ منہ تے کپڑا کر لو، دروازہ اسی کھلواواں گے، اگے تسا پردے تو اگے ہو گے، تواڈی تے خالہ محترمہ نے محرم اندر جا کے معافی منگ لینا، دروازے تے آئے سیدنا عبداللہ بن زبیر نے منہ تے کپڑا چیتا ہویا ہے، مسور رضی اللہ عنہ عبدالرحمن نال لے کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آواز ہی کون؟ فرمایا اماں جی مسور تے عبدالرحمن، فرمایا کیویں آئے اماں جی گل پوچھنی ایک مسئلہ ہے، ذرا دروازہ کھولو، دروازہ کھولیا، فرمایا اماں جی اندر آ جائیے، اگے پردہ لٹکدا ہوندا سی، اماں جی کو کوئی صحابی مسئلہ پوچھنا ہوندا پردہ نیچے کر دینیا، پردے تو سوال کردا، اماں جی جواب دینیا، فرمایا اماں جی اندر آ جائیے، فرمایا جی آ جاؤ، اماں جی سارے آ جائی، سارے آ جائیے، فرمایا سارے آ جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا ہون تے سچی گل ہو گئی ہے نا، تم ہی نہ حال ہے، چلے جاؤ اندر۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، داخل پردے تو اندر چلے گئے، اماں جی معاف فرما دو، اچھا تینوں لے کے آئے سن، جاؤ میں معاف نہیں کرنا، مسوت عبدالرحمن فرمایا اماں جی اللہ دا واسطہ معاف کر دو، عبداللہ بن زبیر فرمایا اماں جی معاف کر دو، فرمایا میں معاف نہیں کرنا، جاؤ میں معاف نہیں کرنا، میں قسم چک لی اللہ دی میں معاف نہیں کرنا، اماں جی قسم اٹھا دیا نے میں معاف نہیں کرنا، عبداللہ بن زبیر منت سمان دین منتا کر دین سماجن، فرمایا میں معاف نہیں کرنا، مسوت عبدالرحمن باروں کھڑے ہو کہ اللہ دا واسطہ پاندے نے فرما دیا نے میں معاف نہیں کرنا، جدو سمجھے نا امید ہوئے معافی نہیں ملنی، سیدنا مسور فرمان لگے اماں جی ایک حدیث سن لو جے معاف نہیں کرنا،
پھر ایک حدیث سن لو جی، حدیث سناؤ۔ فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر مومن ہے یا نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں مومن ہے؟ فرمایا پھر ایتے دسو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسے مومن لئی جائے نہیں دوجے مومن دن دنہ تو زیادہ قضا کلامی کرے۔ اس حدیث سنن تو اممہ جی حدیث سنیے، رو پئی اممہ جی رضی اللہ تعالیٰ حدیث سن کے فرمایا جاؤ میں اپنے قسم دا کفارہ دینی ہاں۔ حدیث سن کے میں اپنے پھانجے نو اللہ واسطے معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث آ جائے خوشی نال چاہت نال، طبیعت مانے یا نہ مانے، دل مانے یا نہ مانے، ماحول مانے یا نہ مانے، برادری مانے یا نہ مانے، مفتی مولوی مانے یا نہ مانے، پیر مانے یا نہ مانے، بزرگ منن یا نہ منن، جناب مفتی تے امام تسلیم کرے یا نہ کرے، حدیث آ جائے اپنی مرضی کرن دی گنجائش نہیں۔ جو سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مکان بیچنا چاہتے ہیں، مکان دسیا لوگاں نو 500 درہم قیمت لگی ہے۔ شام ویلے گوانڈیاں نو پتہ چلیا مکان گوانڈ وک رہا ہے۔ گوانڈی کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز آئی کون؟ ابو رافع دروازہ کھولو، ابو رافع باہر آئے، جی سعد بن ابی وقاص کے میں آئے ہو؟ فرمایا سنے ہیں تسا مکان بیچنا چاہتے ہو؟ جی مکان بیچنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کنی قیمت لگی ہے؟ 500 درہم۔ فرمایا میں 400 درہم دیاں گا، مکان میں نو فروخت کر دے ہو تے اکٹھے پیسے بھی میرے کول کوئی نہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے اتھار میں تنوں ادا کر دیاں گا۔ سیدنا ابو رافع ہنس پہ مسکرا پہ، دیندے بھی 400 ہوتے لیندے بھی اتھارو، میں نے 500 درہم مل دے نقد ملنا ہے۔ فرمایا نہیں میں دے اتھار لواں گا تے 400 درہم دیاں گا۔ فرمایا نہیں میں ضرورت دے مطابق بیچنا ہے تے 500 دا بیچا تے بیچاں گا تے نقد بیچنا اتھار نہیں دے سکنا۔ فرمایا اچھا نہ دے ہو، ایک حدیث سن لو جی، حدیث سناؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گوانڈی دا حق ہے کہ مکان انہوں فروخت کیتا جائے۔ فرمایا چاہے حدیث ہے جی، حدیث ہے تو آپ سنیے نبی پاک لو جی میں آپ سنیے۔ فرمایا جاؤ 400 درہم اتھار دے بدلے مکان تو ہٹا ہو گیا، 100 درہم مصطفیٰ دی حدیث تے قربان، 100 درہم حدیث تے قربان، 50 روپیہ شیو کروا کے بھی حدیث تے قربان۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ؟ سمجھ آ گئی ہو سے؟ تھلے منہ کر لو۔ داڑھی بندہ منڈواندہ ہی ہوئے جیدہ نفس جیڑا ہے نا تزکیہ نہ ہوئے، اندر میل ہوئے نا، اندر میل ہوئے تو وہ آندہ داڑھی نال بندہ سونا نہیں لگتا، تے جے نفس پاک ہو جائے تے بندہ اندر داڑھی سونا لگدے ہی ہوئے، جیدے چہرے تے مرد نو اللہ نے داڑھی بخشی ہوئے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ راکھ لوگے؟ کوئی ایک بندہ ہے تو آڑے جڑا راکھ لوگے، پتہ لگے وہ مہینے کوئی بندہ پاک ہویا بھی ہے پھر پورے شہوب رہے، ماشاءاللہ کھلو وہ نا پتہ لگے ماشاءاللہ۔ یہ تھے اگے رکھی ہوئی اور نیا نہ کھالے تھے۔ اللہ تعالیٰ برکت تا فرمائے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ حدیث سیدنا عبادہ رضی اللہ عبادہ بن صامت جان دے ہو، بڑا مشہور اہل حدیث، لا صلاة، وہ حدیث سنی ہوئی جنا کیڑی والا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جڑا فاتحہ نہ پڑھے وہ دی نماز کنی۔ حدیث دے راوی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے میں چاہ رہے آواں اگو میرا ایک چندو آبے دا دوست آرے صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا چچا جی ابو الیسر جی عبادہ کدھر جا رہے ہو؟ تو بڑے غصے جی نظر آ رہے ہو۔ فرمایا غصہ کیوں نہ کرا، کیوں ہے؟ فرمایا فلاں بندہ ہے تو انہیں میرے کو قرض لیا سی تے آج وہ وعدہ سی دیون دا کو تے وہ لنگ گیا تے میں لیون گیا تے میں دروازہ کھٹکھٹایا تے انہیں کیا وہ اندر چھوپ گیا، باہر ہی نہیں نکلیا تے وہ دا بچہ باہر نکلیا تے میں پھر انہیں دسیا با گھر کوئی نہیں، میں آگے چلا گیا، اگے تھوڑا جا چل کے میں پچھا نو پلٹیا تو دا دوجا بچہ چھوٹا باہر پہ نکلتا ہی، بچہ دا فطرت آئی، انہیں پوچھ لیا ابا تیرا ابا کہتے ہیں، اسا کہ اندر امی دی ڈولی لکیا پہ، اسا کہ ہونے بندہ کوئی آیا ہی ملنے واسطے، میرا ابا اندر چھوپ گیا، اسا کہ اندر ہی، اسا کہ حجی اندر ہی، انہیں بارو آواز دی ابو الیسر نے میں نے پتا ہے تو کتھے لکیا پہ چھوپے، میں نے جا بھی منڈے توڑے دس چھوڑیے
تو ہن بہتر ہے تسی اندر آندے ہو یا میں باہر آندے ہو یا میں اندر آواں؟ انہوں نے کہا وہ تسی باہر ہی ٹکو میں آ جانے تھلے منہ کی تو حال ہے۔ فرمایا بس ایک گل دسو بس تسا ایک غلط بیانی جڑی ہوئی ہے کیوں کی تھی؟ انہوں نے کہا یار گل ہے وے جے میں باہر آ جاندہ تے پیسے بڑھے کوئی نہیں تے جے نواں وعدہ کردہ تے ادو انشاءاللہ بڑھنے کوئی نہیں سا تے بولنا تے پھر بھی جھوٹ ہی سی۔ اس واسطے میں کہا بس چلو جڑ دن لنگ دن لگا لو چپ کر گیا۔ فرمایا تیرے کو پیسے کوئی نہیں؟ اسا کہ اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں۔ اسا کہ پھر قسم چک۔ انہیں قسم چکی۔ فرمایا پھر سن لے آؤ کاغذ دا ٹکڑا جدو دا تیرا میرا لین دن لکھے۔ وہ کاغذ دا ٹکڑا لے کے آیا ہے، کاغذ دا ٹکڑا ابو الیسر رضی اللہ عنہ ہاتھی پکڑے ہے، پاڑے ہے، اس نے پھاڑ کے سٹے ہے۔ فرمایا نبی پاک نے ایک حدیث بیان فرمائی سی، انہا قنن میں حدیث سنی جڑا مقروض نو قرضہ چماف کرے میں محمد زمانت ہے نا انہوں جنت درمیان اس میں گھر لے کے دے وہاں اتنی گزارش کرنا چاہنا وہاں کہ قیامت نو بولے گا نا کمے گا نا اللہ دے سامنے کہ میں تیرا قرضہ نبی دی حدیث دی وجہ تو معاف کی تھے۔ گواہی دیوی قیامت والے دن جی کیوں نہیں گواہی دیواں تڑپ دے سن صحابہ اکرام حدیث دی تلاش اندر حدیث ملے تھے عمل کریے حدیث آ جائے تھے عمل کریے لوگوں اتنے تڑپ دے سن صحابہ رسول ایک حدیث سنو تے بعد میں اختتام لے کے آواں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ بن حنیس رضی اللہ تعالیٰ نبی صحیح بن خزیمہ دی حدیث ہے اور صحیح بن حبان دی اندر حدیث پاک صحیح سنت نال نبی علیہ السلام دا صحابی آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک کافر خالد بن سفیان جنہیں چرنو جوان عرب دے کٹھے کیتے نے کیسا حملہ کرنے اچانک مدینے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دینے نعوذ باللہ کون ہے تو آڈے وچوں جیڑا جاوے او دے اتھے پہنچن تو پہلے قتل کر دے وے اسنو سن عبداللہ بن انحیس کھڑے ہو گئے محبوب جی میں اس پر دشمنوں قتل کرنا کتھے وے فرما جاؤ مکہ مکرمہ تے ہوگے وادی عرفات تے وادی ارنا دے درمیان اندر ایک جگہ ہے اتھے ہو بندے بیٹھے نے اے صحابی فرمان دے میں مدینے ہو چل پیا کئی دن بعد میں پہنچے ہوا اللہ دی قسم ہے وہ بندے اتھے ہی پائے جتے مصطفیٰ نے فرمائے سن میں دور ہوئے کہ میں کیا ہوئی بندے لگ دے ادھر نماز اثر دا وقت ہو گیا ہے میرے دل جو خیال آیا ہے جے میں انہا بندیاں کو ٹر جاؤں اور چھاؤ ہو جائے سورج غروب نہ ہو جائے نماز نہ رہ جائے سین عبداللہ بن انیس فرما دے میں اتحاد کیتا میں کیا جے نماز پڑھنا ماؤ جان گے مسلمان جے نماز نہیں پڑھدا تو نماز رہ جائے گی کی کرا فرمایا میں چل دے نماز شروع کر دیتی ہے نماز نہ رہ جائے محدثین نے باپ بنی امام بن خزیمہ نے کہ خوف ہوئے دشمن داتے چل دے نماز پڑھنا یہ بھی مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت ہے صحابی چل دیا نماز پڑھ دے قریب گئے نماز ختم ہوئی آواز ہی کون فرمایا میں عرب دا جوان اچھا سنے ہے تو سے محمد صلی اللہ قتل کرنا چاندے ہو کہنے لگے جی ساڑھا پروگرام تے ہے یہ کہنے لگا میں نے بھی اپنے گروپ پہ شامل کر لو آ جاؤ گئے خالد بن سفیان اعتماد جلی ہے جدو پوری طرح اعتماد چاہ گیا چانک تلوار نکالی حملہ کیتا ہے قتل کیتا ہے دہشت گردنوں اور کافرنوں دوڑ پہ مدینہ پاک وال صحابی رسول کچھ دیر دوجہ ساتھی پچھے دوڑے وہ بھی تھک کے بیٹھ گئے خاص سید عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ وال پہنچ گئے جدو مدینہ پہنچے نبی رسول دور ہوئے کہ فرما میرے صحابہ ویکھو عبداللہ بن انیس سارے آئے قریب آئے آپ نے فرما عبداللہ بن انیس سناؤ محبوب جی میں کامیاب ہو آیا تو دشمن ہو مار آیا آپ خوش ہو گئے فرمایا بطور انعام اے لاٹھی لے لے میری لاٹھی اے لاٹھی ہے تیرا انعام لاٹھی لکڑی دی لاٹھی ہے تیرا انعام ہے اللہ دی قسم ہے وہ درم و دینار ہے لذت نہیں جو نبی دے ہاتھوں مل جائے لاٹھی لاٹھی نبی علیہ السلام بطور انعام بخشی ہے صحابہ اکرام کھل گئے صحابہ اکرام نے پوچھے عبداللہ کافر نو قتل کرا اتنے بڑے دشمن نو مار آیا تو اتنا انعام ملے ہے کہنے لگا جی کی ملے ہے لاٹھی اس نے کہا لاٹھی تو کی کرنی کہنے لگا پوچھن دی ہمت نہیں ہوئی سویدے نہیں ہو دین والا کون نبی پاک نے دیتی ہے لاٹھی کہنے لگے پوچھتے لینا چاہیے سی نبی پاک کو کام کیسا آئے گی
کہنے لگے پوچھن دی ہمت نہیں پئی جے تسی مشورہ دیں دے ہوتے چلا جاواں پوچھاواں جی آئے دروازہ رسول کھٹکھٹ آیا ہے نبی پاک دروازہ تشریف لائے فرما عبداللہ پھر دوبارہ کیویں آیا ہے محبوب جی تسا میں لاٹھی دیتی ہے لاٹھی کی کرے گی کس کام آئے گی آپ نے فرمایا عبداللہ انہوں لاٹھی نہ سمجھی انہوں سنبھال کے رکھی یا رسول اللہ کس کام آئے گی فرما سنبھال کے رکھی لاٹھی یا رسول اللہ کس کام آئے گی لاٹھی میں پوچھنا وہاں فرمائے لاٹھی تیرے کس کام آئے گی جی یا رسول اللہ فرما سنبھال کے رکھی لاٹھی جدوں قیامت دا دن ہوئے گا میری ساری امت اٹھے گی تے تم ہی اٹھے گا میری ساری امت اپنے پیران دے بل چل دی آئے گی تیرے ہاتھ ہوئے گی لاٹھی میں جدوں ویکھاں گا لاٹھی والا میرا صحابی آ رہا ہے میں دور آواز دے کے کہاں گا ذرا سائیڈ تے ہو جاؤ آن دو انہوں جدے ہاتھ تے لاٹھی میں تر دوروں پہچان لوں گا میری نشانی ہے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی زندگی بار سنبھال کے رکھی ہے لاٹھی تلوار دے نیام نہ بن لی ہے لاٹھی دھاگے دے نال سون لگ دے چرپائی دے رکھ کے سون دے لاٹھی جدوں فوت ہون لگے بچیاں نو بلایا فرمایا اے اللہ لاٹھی لے لو جدوں میں فوت ہو جاواں میری قبر رکھ دے آجے میری نشانی ہے محبوب دی تے توڑی نشانی حمام تے پئی یہ لاٹھی سنبھال کے بیٹھا ہے تم داڑھی مڈوا کے آ گئے ہو یہ لاٹھی سنبھال کے بیٹھا ہے نبی پاک کی علامت نشانی تم داڑھی مڈوا کے آئے ہو اہل حدیثو سنو رفع الیدین کی حدیث بھی تو بخاری میں ہے اور راوی عبداللہ بن عمر ہے اس کے لیے مارے کھاتے ہو تکلیفیں برداشت کرتے ہو مجادلے اور مناظرے کرتے کرواتے ہو مساجد مدارس کھڑے کرتے ہو ابھی بھی وہ مجھے جوان یاد ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر رہنے والا جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی میں نے کہا پیغمبر کی سنت ہے آپ کریں کہتا ہے میں کر نہیں سکتا کروں کیسے میں نے کہا کیوں کہنے لگا میں افغانستان میں طالبان کی جیل و قید میں رہا وہ مجھے رفع الیدین نہیں کرنے دیتے تھے میں کرتا تھا وہ مجھے مارتے رہے میرے دونوں ہاتھوں کی طاقت ختم ہو گئی اب یہ اوپر اٹھتے ہی نہیں ہیں میں روتا ہوں رفع الیدین نہیں کر سکتا ہاتھ اوپر نہیں اٹھتے میری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے کہا سنو ہمیں رفع الیدین کرنے سے بھی وہ ثواب نہیں ملتا ہوگا جو تو میرے کو جاتے ہوئے ثواب ملتا ہوگا تو نہیں ہاتھ اٹھا سکتا تیرے ہاتھ شل بھی ہوئے تھے مصطفیٰ کی سنت کی وجہ سے مارے کھاتے ہو رفع الیدین کی وجہ سے دھکے کھاتے ہو رفع الیدین کی وجہ سے یہی وہ سنت ہے جس کے لیے سید عبداللہ غزنوی کو کہا گیا تھا یا کابل چھوڑ دو یا سنت رفع الیدین اور اونچی آمین چھوڑ دو عبداللہ غزنوی نے اپنا مال سامان سمیٹا خچر پہ رکھا کابل سے باہر آئے کہا کابل اور کابل کے حکمرانوں سن لو کابل چھوڑ سکتا ہوں محمد کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا یہ پیغمبر کا طریقہ جب رفع الیدین کے لیے تیرے سنجیدہ ہو لڑتے ہو جگتے ہو چاہیے تمہاری غیرت کو عظمت کو سلام پیش کرتا ہو لیکن اسی صحیح البخاری میں داڑھی رکھنے کا بھی حکم تو پیغمبر نے دیا ہے اس کے راوی عبداللہ بن عمر تھے یہ اگر رفع الیدین کے بغیر آپ نے رکوع نہیں کیا تو داڑھی کے بغیر بھی پیغمبر نے کبھی نماز نہیں پڑھی داڑھی بھی پیغمبر کے جسم کا حصہ تھی چہرے کا حسن و جمال تھا جس رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی پیغمبر داڑھی کے بغیر بھی نماز نہیں پڑھی آپ نے ایک مرتبہ داڑھی کٹوانا یا مٹوانا تو نعوذ باللہ تصور کرنا بھی گناہ ہے کہ محبوب نے ایسا کیا ہو میں پوچھتا ہوں جو چہرے رسول پہ بال قائم رہے نہیں کٹوائے گئے تمہارے چہرے پر کیوں نہیں ہے میں اس اہل حدیث کو مانتا ہوں جو اپنی خواہشات کو سوسائٹی کو ماحول کو برادری کو اس برے
اجتماع میں خیر بات کہہ کے پیغمبر کی سنت پر اپنے آپ کو پیش کر دے کہ آج کے بعد ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ نعت کو چھوڑ سکتے، سوسائٹی برادری کو چھوڑ سکتے، مصطفیٰ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ کون سے نوجوان ہیں جو سب کو لات مار کے ماحول برادری سوسائٹی کو نبی کی سنت داڑھی کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرے اور پیش کرے؟ میں تمہیں سلام پیش کروں کہ اے اللہ کرے نبی کی سنت کی برکت سے ایک رات وہ صحابی گھوڑے پہ رہا تھا جس کو یہ حدیث میں نے آپ کو سنا چکا، اگر تو نے اس پر جنت واجب کر دی تھی، یہ تیری نبی کی سنت کے دیوانے مستانے پروانے کھڑے ہو گئے، اللہ ان پر بھی جنت کو حلال و واجب کر دے۔ ابھی اللہ تجھے پر راضی ہو، جنت واجب کر دے تم پر، اگر تم اسی عقیدت کے ساتھ محمد کی سنت پر اپنی قربانی پیش کرو۔ کون ہے تم میں سے جو اس کے لیے کھڑا ہو؟ داڑھی رکھنے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، ترجمان مسلک اہل حدیث سید سبطین شاہ نقوی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ وہ جوان کھڑے ہو جائے نا جو داڑھی آج کے بعد منڈوائیں گے نہیں، انشاءاللہ کٹوائیں گے نہیں، نبی کی سنت سے عقیدت محبت کا اظہار کریں، آخری پر نفس ذہن پاک ہو، اور انشاءاللہ دیکھنا اللہ کس قدر رحمت کی نظر سے تمہیں اپنی رحم دیکھتا ہے اور معاف فرماتا ہے۔ وہ جوان کھڑے ہو انشاءاللہ آج کے بعد جو وعدہ کرے کہ ہم داڑھی منڈوائیں کٹوائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ کتنے نوجوان ہوگا؟ اللہ نے میں چوٹی دے بندے ڈھونڈ کے دیتے نے میں چو اللہ انہیں جوانی برکت پا دے۔ بیٹھ جاؤ تے ایک حدیث سنو تے بات ختم۔ میرے تو آنے معبود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج دا خطبہ ارشاد فرما کے پتہ کی فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ دی حدیث اور بڑی دردناک حدیث ہے۔ جس حدیث تو بعد بھی تسی پھر بھی نہ منو نہ سنو تو پھر تو آڑی حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ حدیث سنیے، میرے علم دے مطابق اس تو سخت حدیث دے الفاظ میرے علم میں نہیں جتنے درد بھرے الفاظ نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خطبہ ارشاد فرما کے فرمایا، میرے صحابہ خذو انی مناسککم، میرے کو حج دے طریقے سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال نہ ہوں، ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال دنیا اندر نہ ہوں، میرے کو حج دے مناسک سیکھ لو۔ اگے فرما لا انی فرضکم علی الحوض، خبردار میں اگر دنیا تو چلا گیا اگلے سال تو پہلے تے میں کتھے جاواں گا؟ لا انی فرضکم علی الحوض، میں حوض کوثر تے تو آڈا فرد پیش رو ہواں گا۔ فرد عربی اندر انہاں بندیاں نو کیا جانا ہے، یہ سمجھن واسطے سمجھاواں گل تینوں اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ تسی لیٹ درس سنن واسطے آئے ہو تے جڑے پہلے انتظام واسطے آئے نے، سٹیج سجاون واسطے، کرسیاں لگاون واسطے، دریاں بچھاون واسطے، انہوں عربی اندر فرد کیا جاندہ ہے کسی جگہ تے پہلے پہنچ کے انتظام کرنا۔ نبی پاک فرما دینا الا انی فرضکم علی الحوض، ہو سکتا ہے میں دنیا تو چلا جاواں تو اندہ سال میں نہ ہواں تے میں کتے جاواں گا فرضکم علی الحوض، حوض کوثر تے جا کے توڑے واسطے برتن سدھے کرواواں گا، تو ہاڑے واسطے جا کے حوض کوثر تے برتن سدھے کرواواں گا۔ کون کروا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ کنا واسطے ساڑھے لے الا انی فرضکم علی الحوض، خبردار میں توڑا پیش رو ہوں گا، برتن لگواواں گا، انتظام کرواواں گا، توڑا حوض کوثر تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کراں گا۔ یہ ایوے سمجھو، اس طرح سمجھ لو جس بات نو سمجھانا ہوئے، جے مثال دے نال بات نو سمجھانا، بندے نے بچی دا شادی دا دن رکھے ہوئے اور برات دا دن دیتا ہوئے، آج برات جی آمنی ہے، بچی دا نکاح ہونا ہے، رخصتی ہونی ہے، ساری برادری نو بلایا ہوئے، خیمے لگ گئے ہون، کرسیاں سج گئی ہون، کھانے پک گئے ہون، جدوں برات دا ٹائم آوے برادری ساری دروازے تے آ جائے، 2 3 4 بج گئے نے، اجے برات نہیں پہنچی جی، لیٹ ہو گئی ہوگی، فون کیتا جائے یا ادھروں
فون آ جائے کہ اسی نہیں آندے کیوں ساڑا توڑے گرشتہ لیون دا پروگرام رہ گیا سا کوئی نہیں آونا دسو اس بات دی حالت برادری دے سامنے کی ہوئیں گی کھانے پکے ہوئے کارڈ تقسیم ہوئے بندے دروازے ہوتے نبی علیہ السلام نے اسے حدیثوں اسی طرح سمجھایا ہے فرمایا لا انی فردکم علی الحوض خبردار میں جا رہے ہوں توڑا حوض کوثر انتظار کرنگا برتن لگواواں گا جدو برتن حوض کوثر لگ جاؤں گے میں کہاں گا میرے اللہ برتن تھوڑے نے زیادہ لگواؤ میری امت بہت زیادہ آ رہی ہے یا اللہ برتن تھوڑے نے اور لگواؤ امت زیادہ آ رہی ہے فرمایا خبردار کتے انج نہ ہو جاوے کی محبوب جی فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا رہاں برتن لگوا کے بیٹھا رہاں تے کہندہ رہاں قیامت تک توڑے آون تک یا اللہ امت زیادہ آنی ہے حوض تو پانی پینے لوگاں نے زیادہ آنا ہے برتن تھوڑے نے کہ انج نہ ہوئے میں بیٹھے ہی رہاں تے تسی آوو تے بہت تھوڑی تعداد اندر تے اللہ من پوچھے کہ محبوب جی جنہ واسطے برتن لگوائے سنو کتھے جے یا اللہ آئے کونی کدھر نے فرمایا محبوبہ تے جہنم میں جا چکے نے توڑے بعد رسم و رواج بدعات دین دے چھوڑ کے بے دین ہو گئے سنو تے جہنم میں جنے فرمایا جدو میں جہنم دا سنا گا فلا تو سودو وجہی ادھا ترجمہ اگر میں صحیح مانچ کراں تو تسی برداشت نہ کر سکو حالات ہی صحیح نہ ہو رہا ہے فلا تسودو وجہی تم نہ ہو حوض پر اور میں وہاں بیٹھا رہوں اور رب کہے کہاں ہے تمہاری امت وہ تو جہنم میں جا چکی ہے تھوڑے سے لوگ یہ ہے تمہارے کہاں ہے باقی برتن تو پڑے ہیں کہیں یہ سن کے میرا چہرہ فلا تسودو وجہی فلا تسودو وجہی کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ پریشان ہو جاؤں کیڑا چہرہ سیرا جب منیرہ وہ چہرہ جس جیسا روشن چہرہ ہی کوئی نہیں فرما حوض پر جب تم نہیں آؤ گے تو میں سن کے پریشان ہو جاؤں گا کہیں مجھے پریشان نہ کرنا اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کر دینا بتلاؤ جب نبی کہے کہ مجھے شرمندہ نہ کر دینا قیامت والدن اللہ کے سامنے اس نبی کی حالت کیفیت درد کی کیفیت کیا ہوگی اگر پھر بھی نہ پہچان پاؤ اور نبی کی سنت میں نہ رنگے جاؤ تو آپ پر افسوس ہے اس شخص پر جو ان الفاظ کو سن کے نبی کو شرمندہ کرتے ہو حوض کوثر پر بیٹھے مصطفیٰ کو منتظر مصطفیٰ کو جو تمہارے لیے مارے تکلیفیں برداشت کرتے رہے حوض پر تمہارے پیش رو ہے اور تم ان کی نافرمانی کر کے حوض پر نہ جا سکو اس سے بڑی محبوب کے لیے پریشانی کیا ہوگی آئیے نبی پاک کے لیے خوشی کا سبب بنے خوشی کا ذریعہ بنے نبی کا چہرہ چمکے آپ خوش ہو امت کی کثرت دیکھ کر کے کہ حوض پر آپ بیٹھے ہوں برتن کم پڑ جائے محمد کی امت زیادہ تعداد میں پہنچی ہو اس انداز میں پیغمبر کی اطاعت و اتباع کیجئے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم